اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا۔ میرا مہربان اللہ، میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، اے اللہ کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام کے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مالک اللہ، اے حق صاحب الزمان علیہ السلام کے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین پر رحمت بنانے والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جوف کعبہ میں نازل کرنے والا اللہ، اے مومن کی قبر میں امیر المؤمنین کی کرسی لگوانے والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین کو جنت کی سرداری عطا کرنے والا اللہ، اے میثم تمار کو سولی پر بھی سکون عطا کرنے والا اللہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، اے پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے اللہ، اے سب سے زیادہ درگزر کرنے والے اللہ، اے سب سے زیادہ پردہ پوشی فرمانے والے اللہ، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے اللہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ قائم آل محمد کا قرب نصیب فرما۔ میرا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہمارے دل زندگیاں محمد و اہل بیت محمد کے صدقے قائم آل محمد کی محبت سے آباد فرما۔ میرا اللہ اس ادارے کو، اس در عباس، اس بارگاہ کو اور تمام انتظامیہ کو، حاضرین جتنے اول آخر موجود ہیں، میرا اللہ آمد امام تک میرا اللہ آباد اور شاد فرما۔ بالخصوص آج کی مجلس کا جو اہتمام کیا گیا ہے، میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ میرا اللہ سنی شاہ صاحب، ندیم صاحب اور جتنے بھی صاحبان نے اور جتنے بھی لوگوں نے اس کار خیر میں اپنی اپنی ڈیوٹیاں پیش کی ہیں، میرا اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو علیل مریض بیمار آئے ہیں، میرا اللہ سید الساجدین، زین العابدین، سلالت الوسیین، قرۃ عین الناظرین کے صدقہ سے میرا اللہ تمام مریضوں کو صحت کلی عطا فرما۔ سعید رضوی میرا اللہ بالخصوص دعا ہے سید الساجدین علیہ السلام کے صدقے میرا اللہ شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دیگر جو مومن جو محبان محمد و اہل بیت محمد علیل ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، میرا اللہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اولاد کی حاجت رکھتے ہیں، دین کے کام آنے والی، اسلام قرآن کے رستے میں کام آنے والی اولاد عطا فرما۔ سید اسد شاہ صاحب، سید عامر شاہ صاحب، جتنے بھی بزرگان ہیں، میرا اللہ اپنی عزت کا صدقہ اس عزائی پریوار پر، میرا اللہ ان جوانوں پر، ان سب لوگوں پر ان کا سایہ قائم اور دائم فرما، اور میرا اللہ اس ادارے کو، اس عزاداری کو میرے مولا کے ظہور تک اسی طرح آباد اور شاد فرما۔ جو حاجات ہیں، مسعود رضوی میرا مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہر آفت وبا بلا مصیبت سے محفوظ اور مامون فرما۔
بہت بڑی دعا، سب شرکت کریں۔ میرا اللہ موت کے حملے سے پہلے روضہ شبیر کی زیارت نصیب فرما۔ کربلا معلیٰ روضہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ اول آخر دعا، قائم آل محمد علیہ السلام کا قرب نصیب فرما، معرفت امام نصیب فرما، ہماری زندگیوں پر ہمارے امام کی حکومت فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ محمد۔ جزاک اللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مزید صلوات محمد و اہل بیت محمد پر بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی بخشش کے لیے بھی ایک صلوات محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، پردے میں بیٹھی پردے دار خواتین کی جتنی حاجات ہیں، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک صلوات عزت ابو الفضل العباس پر بلند آواز سے بھیج دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ مجھے سب سے پہلے خداوند کریم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا ہے، اس خالق کے بے نیاز کا، اس بے مثل و بے مثال اللہ کا کہ جو کن کہے اور علی خلق ہو جائے۔ جو کن کہے اور مصطفیٰ خلق ہو جائے، اس علی کل شیء قدیر کا کہ اللہ نے میری زندگی میں یہ موقع رکھا کہ مجھے آپ لوگوں کا دیدار اور علی والوں کی زیارت نصیب ہوئی، اور میں دعا گو ہوں کہ اسی طرح یہ نظام اور اتنا ماشاءاللہ شاندار گھر جو منسوب ہے باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام سے، اور بڑی محبت سے آپ لوگوں نے اس کو سجا کے رکھا ہے۔ بڑا کلیدی کردار جناب اسد شاہ صاحب اور عامر شاہ صاحب کا اور تمام بزرگان کا، جن کے نام مجھے نہیں یاد، تو میری دعا ہے کہ یہ ادارہ اور آپ لوگ مولا کے ظہور تک اسی طرح آباد اور شاد رہیں۔ قبلہ سرکار علامہ وسیم عباس علوی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں عزاداری کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے، مولا انہیں دین دنیا اور آخرت کا مثالی اجر عطا فرمائے۔ اور یہ جتنے میرے نوجوان مجلس میں موجود ہیں، آمد امام علیہ السلام تک اللہ انہیں آباد اور شاد رکھے اور بزرگان کا سایہ قائم اور دائم رہے۔ مجھے مجلس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ آدھی مجلس مجھے اردو میں پڑھنی ہے اردو والوں کے لیے، اور پھر کچھ سرائکی میں، پنجابی میں، آخر میں مجھے کچھ مسائب عرض کرنے ہیں۔ تو مختصر وقت ہے، بڑی خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ مل کے نعرہ حیدریان۔ عظیم بارگاہ ہے، در عباس ہے، تو بات بھی عظیم کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کل شیء قدیر نے، سمیع و بصیر نے، خدائے محمد و آل محمد نے قرآن حکیم میں 3 اطاعتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ نوجوانوں، اس دنیا میں جو سب سے بڑا اعزاز ہے، اس دنیا کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے، وہ اطاعت خدا کا اعزاز ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی اللہ کا نام بار بار سننے سے؟ اللہ آباد رہے۔ سارے عبادت فرما لیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ حیدریہ
میری تھوڑی مجبوری سمجھ لیں یا میرا عبادت کا طور طریقہ سمجھ لیں کہ جب تک میں ذکر خدا نہ کروں میرے دل کو سکون نہیں آتا. میں وہ مجلس سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میں نے وہ مجلس پڑھی ہے کہ جس میں میں نے پڑھا ہو اور مگر ذکر خدا نہ کیا ہو. تو میری کوشش رہتی ہے کہ میں اس دنیا کی جو سب سے بڑی بات ہے اس بات سے مجلس کا آغاز کروں. یاد رکھیں، اللہ سمجھ میں آئے تو محمد سمجھ میں آتا ہے، محمد سمجھ میں آئے تو غدیر سمجھ میں آتی ہے. ہدایت کا جو لنک ہے، ہدایت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ سے جڑا ہے. یہ قرآن کی صدا ہے، یہ قرآن کی آواز ہے. لیکن اس دنیا نے ہم سے ذکر خدا کا حق بھی چھین لیا. اگر خدا کا ذکر کریں گے تو وہابی کہلائیں گے، جی وہابی ہو گئے ہیں. علی کا ذکر کریں گے اور معراج پہ کریں گے تو غالی کہلائیں گے، کم کریں گے تو مقصر کہلائیں گے. یہ اس دنیا کے، لیکن میں ان رسم و رواجوں سے ہٹ کے بات کرنے کا عادی ہوں. میں کوشش کرتا ہوں بات وہ کروں جو 14 کی کچہری میں ملے. آپ نے یہ جتنے نام لکھ رکھے ہیں دیواروں پہ، یہ جتنے ائمہ علیہ السلام کے نام لکھے ہیں، کسی ایک نام پہ جا کے ہاتھ رکھیں. جس کی زندگی 14 میں سے جس کی زندگی پہ بھی ہاتھ رکھیں گے نا، ان کی زندگی میں صرف اللہ ہی نظر آئے گا آپ کو. تھوڑے بولیں صرف اللہ. مل کے نعرہ حیدری علیہ. تو یہ ہمارا حق ہے، خدا پہ بات کرنا، اللہ کی بات کرنا اس دنیا کے سب سے بڑا اعزاز ہے. خدا کا تذکرہ کرنا. میں اکثر ممبر سے کہتا ہوں کہ وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، مانگے بن مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے. صرف مسلمانوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، یہودیوں کو نہیں، ملحدین کو نہیں. جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی عطا کرتا ہے، مگر اپنی محبت صرف اس کو عطا کرتا ہے جس پہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت اللہ کل شیء، یہ ان کی زندگی میں. محمد و اہل بیت تو آتی اللہ، 3 اطاعتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا. آتی اللہ، اللہ کی اطاعت، واتی الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحب امر کی اطاعت. یہ 3 اطاعتوں کا تذکرہ جو ہے یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. جیسے اطاعتیں 3 ہیں قرآن میں، اطاعتیں 3 ہیں قرآن میں، اسی طرح ولایتیں بھی 3 ہیں قرآن میں. جس طرح 3 اطاعتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اسی طرح 3 ولایتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. انما ولیکم اللہ، فرمایا ایک میں ولی، تحقیق اللہ ولی، ورسولہ اور اس کا رسول ولی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. خدا آباد رکھے. قرآن پہ بولنا مومن کی پہچان ہے حیدری. میرے نہایت محترم سامعین، 3 ولایتوں کا تذکرہ. دیکھیں اللہ اور اللہ، پہلے اس عہدے کو سمجھیں. یہ لفظ ولایت، یہ جو عہدہ ولایت ہے یہ کتنا اہم عہدہ ہے اور خدائی نظام میں یہ کتنا بڑا مقام ہے. پہلے اس کو سمجھ لیں کہ یہ کتنا بڑا عہدہ ہے، عہدہ ولایت. اللہ اور اللہ کا محبوب رشتے کو ترجیح نہیں دیتے، اللہ اور اللہ کا رسول عہدے کو ترجیح دیتے ہیں. رشتہ کتنا بڑا ہو یہ معنی نہیں رکھتا، عہدہ کتنا بڑا ہے، تقویٰ کتنا بڑا ہے، یہ محمد و اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں بھی اور تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ عہدہ کتنا بڑا ہے. مثلا میں 2 مثالیں قرآن سے پیش کرتا ہوں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا، مسجود ملائکہ ٹھہرے. تو سجدے کی وجہ کیا یہ تھی کہ شوہر حوا تھے یا والد حابیل تھے یا جد الانبیاء تھے؟ آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں ہوا؟ قرآن نے پکار کر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم علیہ السلام کا سجدہ شوہر حوا ہونے کی وجہ سے نہیں تھا.
آدم علیہ السلام کا سجدہ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور دوسرا حوالہ عزیز مصر کے دربار میں یعقوب علیہ السلام، زوجہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے جنہوں نے سجدہ کیا عزیز مصر کے دربار میں یوسف علیہ السلام کو، تو یہ سجدہ کیا بھائی سمجھ کے کیا تھا؟ یہ سجدہ کیا نبی نے بیٹا سمجھ کے کیا تھا؟ نہیں، سورہ یوسف نے پکارا کہ یوسف کا سجدہ بھائی و بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، یوسف کا سجدہ نبی اللہ ہونے کی وجہ سے تھا، اور آدم علیہ السلام کا سجدہ خلیفۃ اللہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اگر محمد بھی فاطمہ زہرا کی تعظیم کرتے ہیں تو بیٹی سمجھ کے تعظیم نہیں کی جا رہی ہے۔ تھوڑا بیدار ہو جائے، خدا باد رکھے، خدا باد رکھے۔ حیدر کہنے والے سلامت رہیں، میری دعا ہے۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری، خدا باد رکھے، خدا باد رکھے۔ علی 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 حیدری۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، مولا ڈیوٹیاں قبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سلامت رہیں جی، آپ جی ہمیشہ، خدا آباد رکھے۔ معیار رشتہ نہیں، شرف سیدہ سلام اللہ علیہا ہے دختر رسول ہونا، لیکن یہ جو تعظیم کی جا رہی ہے، شرف حسنین کریمین ہے نواس رسول ہونا، لیکن یہ جو سجدے کی حالت میں پشت محمد پہ نظر آ رہے ہیں، بولتے ہیں سمجھ آئے تو بولتے آئے ہیں۔ غدیر خم کے میدان میں امیر المومنین کا جو ہاتھ پکڑ کے تاجدار مدینہ نے بلند کیا ہے، یہ کوئی چچا کا بیٹا سمجھ کے ہاتھ بلند نہیں کیا، چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے ہاتھ۔ یہاں معیار رشتہ نہیں، یہ ہستیاں، یہ محمد و اہل بیت محمد، یہ رشتہ داری کی وجہ سے اہم نہیں ہیں، یہ رشتہ داری کی وجہ سے اہم نہیں ہے۔ چونکہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا غور کریں کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی محترم رشتے ہیں وہ ان کی وجہ سے محترم ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی جائز رشتے ہیں قبلہ اس دنیا میں، وہ ان کی وجہ سے ہیں، ان محمد و اہل بیت محمد کی یہ رشتے داری کی وجہ، یہ شرف ہے ان کا، دختر رسول ہونا، نواس رسول ہونا، رسول کا چچا زاد بھائی ہونا۔ لیکن یہ جو ان کی فضیلت ہے، جو ان کے مراتب مناقب بلند کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ اور ہے۔ چونکہ یہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہے، بلکہ رشتے ان کی وجہ سے محترم ہے۔ دلیل مانگے مجھ سے، دلیل کیا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ آدم و حوا کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کی بھی بنیاد آل محمد ہیں۔ بات عقائد کے میدان میں ہوگی، بات عقل کے میدان میں ہوگی۔ ان کی جو بنیاد ہے، جو رشتے بنے ہیں، وہ رشتوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہ سے، سب سے پہلا رشتہ اس دنیا کا شوہر اور زوجہ کا رشتہ، اس کی بھی بنیاد محمد و اہل بیت محمد۔ وہ کیسے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ نے روایات میں، اللہ نے آدم و حوا کا پیکر بنایا، روح پھونکی، حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حوا کو دیکھا، حوا نے آدم کو دیکھا، جبرائیل امین درمیان میں آیا اور کہا کہ آدم تیرا نکاح پڑھنا ہے حوا سے۔
حوا کو حق مہر ادا کر دے. ابھی یہ پہلا رشتہ ہے, ابھی بیٹے آئیں گے, پھر بیٹیاں آئیں گی, پھر رشتے چلیں گے. یہ کائنات کا پہلا رشتہ ہے آدم و حوا کا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل, خلق ابھی ہوا ہوں, کمائی ہے نہیں, اجرت ہے نہیں, حق میرے حوا میں کیا دوں؟ تو فرمانے لگے گھبراؤ نہیں, 10 مرتبہ محمد و اہل بیت محمد پہ درود بھیج دو. زبان بولے ہاتھ کے ساتھ, بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو میرے بھائیو 10 مرتبہ حق میرے حوا میں پڑھی گئی صلوات. فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک قبلہ موجود ہے, جب تک مہر معین نہ ہو, مہر بھائی, جب تک مہر معین نہ ہو تو نکاح جائز نہیں. مہر ہوتا ہے مرد کی, شوہر کی, خاوند کی نیک پاک حلال کمائی سے. نیک پاک حلال, نیک پاک حلال کمائی سے جو مہر معین ہوگا وہ ادا کیا جائے گا شوہر کی کمائی سے. فقہ کا مسئلہ ہے مہر جب تک معین نہ ہو تو نکاح جائز نہیں, اور اگر نکاح جائز نہ ہو, نکاح ٹھیک نہ ہو تو اولاد جائز نہیں. روزے کا اجر آپ کو اللہ نے دینا ہے, میرے اوپر نہیں آپ نے یہ سارا بھار. تھوڑی سی حاضری ہے. حیدری یا علیہ, خدا آباد رکھے. جب تک مہر معین نہ ہو تو نکاح جائز نہیں, جب نکاح جائز نہ ہو تو اولاد جائز نہیں. اب حق میرے حوا میں پڑھی گئی صلوات. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی عزاداریوں میں جائیں تب صلوات پڑھتے ہیں, اذان ہو تب صلوات پڑھتے ہیں. ابھی اقامت پڑھی جا رہی تھی تو اول آخر صلوات پڑھی جا رہی تھی. جب رکوع میں ہوں تو تسبیح کے بعد صلوات, سجدے میں ہوں تو صلوات, نیاز کر رہے ہوں, لنگر کر رہے ہوں تو صلوات, حاجی بیت اللہ میں کھڑا ہو تو صلوات, نجف اشرف میں ظاہر ہو تو صلوات, کربلا معلیٰ قبہ حسین کے نیچے ہو تو صلوات. تو زمانے کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے صلوات حق میرے حوا میں سب سے پہلے پڑھی وہ تھا آدم. ہم ہیں آدمی, وہ ہے باپ, ہم ہیں بیٹے. صلوات پڑھنا شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے, آدم کا حلالی بیٹا ہونے کی علامت ہے. حلالی بیٹا ہونے کی. آباد رہے در عباس, مل کے نعرہ حیدری. خدا آباد رکھے, خدا آباد رکھے. آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں جوانوں. خدا آپ پر رحم فرمائے. صلوات پڑھنا. اللہم. تھوڑا سا توجہ آپ تینوں اگر ہماری طرف تھوڑی سی کر لیں, بیٹھے بھی آپ تین ہی ہیں, تھوڑی سی توجہ کر لیں. کیونکہ آپ کر ہی نہیں, جب سے میں پڑھ رہا ہوں آپ مجھے سن ہی نہیں رہے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دے محمد و اہل بیت محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. پوری توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر جل جلالہ ربی. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حیدریہ. خدا آباد رکھے. بات بڑھائیں آگے جی. اللہ اللہ کل شیء قدیر کی بارگاہ میں جو معیار ہے وہ رشتہ نہیں. رشتے کی وجہ سے کسی کو عہدہ نہیں ملے گا, تقوی کی وجہ سے, بر بنیاد تقوی. رشتہ داریاں ان کی بڑی قریب بھی ہونا, اور اگر معیار تقوی پہ پورے نہ ہوں. نہیں سنا آپ نے, نہیں سنا آپ نے میں نے کیا کہا ہے. رشتہ داریاں بڑی کلوز ہوں, بڑی قریب ہوں, قریب رشتہ دار ہوں, لیکن اگر معیار تقوی پہ پورے نہ آئیں, معیار تقوی پہ پورے نہ آئیں تو یہ بالکل بات ہی نہیں کرتے. اور اگر معیار تقوی پہ پورا آنے والی افریقہ کے رہنے والی ہو, اما فضا کہہ کے پکارتے ہیں, جوانان جنت کے سردار ماں فضا کہہ کے بلاتے ہیں. معیار اس خاندان کے سامنے معیار رشتہ نہیں ہے, معیار عہدہ ہے. اللہ نے جب نبیوں کو خلق فرمایا
ولایت کا عہدہ صرف آج کی مجلس میں اتنا ہی بتا پاؤں گا کہ یہ ولایت کا عہدہ ہے کیا، یہ کتنا اہم ہے، اور یہ اللہ کل شیء قدیر نے جب عہدوں کے جہاں میں اس عہدے کو رکھا تو اس کو اللہ نے کس مقام پہ رکھا، آج کی مجلس میں بس اتنا بتانا ہے۔ کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر یہیں سے بات آگے انشاءاللہ شروع کر دیں گے کہ یہ عہدہ ہے کیا ولایت کا، اور یہ کس مقام پہ ہے یہ ولایت، عہدوں کے جہان میں، مراتب کے جہاں میں اس کا مقام کیا، اس کی منزلت کیا ہے۔ اللہ نے جب نبی بنائے، انبیاء خلق فرمائے تو ان کو بھی اللہ نے برابر نہیں رکھا، اللہ نے انہیں بھی عہدہ عطا کیا، عہدہ عطا کیا نبی، نبوت، نبی بنائے، 1.25 لاکھ انبیاء خلق فرمایا اللہ نے، انہیں جو عہدہ عطا کیا وہ عہدہ کیا تھا، عہدہ تھا نبوت۔ ماشاءاللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب محبان محمد و اہل بیت محمد ہیں، شیعان حیدر قرار ہیں، اور در عباس ہے۔ ہسٹن کے اس امام بارگاہ میں یہ جملہ تاریخی ہونا چاہیے، چونکہ یہ ہمارے عقیدے، تاریخی سے مراد یہ نہیں ہے کہ داد بڑی ہو، نہیں، آپ کے چہروں پہ نکھار بڑا ہو، آپ کے چہروں کے اوپر جو اطمینان آئے اس جملے کو سننے کے بعد، چونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو ہم اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو دنیا ہم پہ حاوی ہو جائے گی۔ جو ہمارے دل کے اندر محمد و اہل بیت محمد کی محبت کے گلستان آباد ہیں، ان پہ ہو سکتا ہے ان پہ سخت ہوائیں چلنے کا اندیشہ ہو جائے اگر ہم نے عقیدے کا دامن یہ چھوڑ دیا جو ہماری بنیاد ہے۔ وہ بنیاد کیا؟ اگر عقیدہ یہی آپ سب کا ہو اور سب علی والوں کا ہو، اور یہی حقیقت میں عقیدے کی یہی معراج ہو تو تائید کا حق ادا کر۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بنائے، اب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے شیش تک، شیش سے لے کے انوش تک، انوش سے مہلائیل تک، مہلائیل سے یارف تک، یارف سے لمک تک، لمک سے سام تک، سام سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسحاق تک، اسحاق سے موسیٰ تک، موسیٰ سے عیسیٰ تک۔ اللہ نے کسی نبی کو اتنی دیر نبوت عطا ہی نہیں کی جب تک اس نے علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ خدا آباد رکھے۔ ہاں جی، ہے عقیدہ یا نہیں ہمارا؟ مل کے نعرہ حیدری۔ کسی نبی کو اتنی دیر تک اللہ نے نبوت عطا نہیں۔ معراج کے واقعہ جب آپ پڑھتے تفسیر کے اندر آپ جائیں، تفسیر نور الثقلین اٹھائیں، برہان اٹھائیں، کافی اٹھائیں، اس میں آپ جا کے دیکھیں، پڑھیں کہ جب معراج میں جب چوتھے آسمان پہ پہنچے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو جب نبیوں سے اللہم صلی علی محمد تو ملاقات ہوئی تو یہی پوچھا گیا، بلکہ معراج میں تو پھر علی کی ولایت کا بھی معراج ہے۔ وہ چوتھے آسمان پہ تاجدار مدینہ پہنچے تو سامنے فرشتوں کی ایک جماعت ٹولی نظر آئی جو جھک جھک کے سلام کر رہے تھے اور قریب آ کے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ جن کے دل خوش ہوتے ہیں نام علی سن کے، یا رسول اللہ آپ کے بھائی، یہ تفسیر نور الثقلین میں لکھا جملہ، اور چھٹے امام راوی ہیں، صادق آل محمد راوی ہیں اس روایت کے۔ امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کا کیا حال ہے؟ تو تاجدار مدینہ نے فرمایا تم علی کو جانتے ہو؟ گواہی دینا، تم علی کو جانتے ہو؟ تو فرشتے کہنے لگے بھلا اس کو نہیں جانتے جس کی ولایت کا اقرار کر رکھا ہے۔ ولایت علی فرشتوں کا نصیب ہے۔ دلیل کیا ہے کہ نبیوں کو نبوت ولایت علی پہ ملی؟ اگر کوئی غیر شیعہ بندہ کوئی دلیل مانگتا ہے کہ اس کو ثابت کریں کہ کس طرح نبیوں کو جو ولایت ہے، نبوت ہے، وہ ولایت امیر المومنین کی وجہ سے ملی ہے، تو نبی عربی کا لفظ ہے قبلہ جو نبا سے نکلا ہے، نبا سے نبا کہتے ہیں خبر کو۔ آخری جملہ، تھکانا نہیں ہے آپ کو۔ نبا نکلا ہے، نبی نکلا ہے نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو۔ خبر ہے تو نبی ہے، خبر ہے تو نبی ہے۔ اردو بھی نہیں سمجھ آ رہی؟ خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی نہیں۔
خبر ہے، بہت بڑا جملہ، خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں۔ جب کسی ایک جماعت کے ساتھ مولانا اسماعیل آل اللہ مقامہ کا جب مناظرہ ہوا تھا احمدیوں کے ساتھ، تو انہوں نے جب کہا کہ ہمارا یہ مدعا ہے، تو اس کے جواب میں مبلغ اعظم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی خبر لے کے آیا، اگر تمہارا نبی سچا ہے تو خبر کون سی لے کر آیا؟ گھبرا گئے آپ، گھبرا گئے آپ۔ ہر نبی جب آیا تو وہ کوئی نہ کوئی خبر لے کے آیا، اور اگر یہ تمہارا نبی سچا ہے تو وہ خبر کون سی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہر نبی کی جو نبوت ہے وہ نبا پہ ہے، وہ خبر پہ ہے۔ خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی نہیں، خبر ہے تو نبی ہے۔ اب ایک روایت پڑھتا ہوں، جنگ صفین کے میدان میں، اس خبر کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، جنگ صفین کے میدان میں ایک حافظ قرآن لشکر شام سے نکلا اور امیر المومنین کے مقابلے میں آیا۔ حافظ قرآن لشکر شام سے نکلا، ہم جس امیر المومنین کے ماننے والے نا، جس کا ہم نام لیتے ہیں، یہ ہماری طاقت ہے، ہمارا فخر ہے نام علی۔ ہم کوئی پیٹ کے لیے کوئی تذکرہ علی کرنے والے نہیں ہیں، ہم نام علی پہ جان دینے والے لوگ ہیں۔ روٹی کے لیے نہیں ماننا، روٹی کے ہزاروں وسیلے ہیں، لاکھوں وسیلے ہیں روٹی کے اس جہان میں، علی کا ذکر کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم جس امیر المومنین کے ماننے والے ہیں نا، وہ تو ہمیں ایسے کہ پل صراط اس دنیا میں ہی ہمارے لیے ہے، جو بال سے باریک ہے اور تلوار کی کاٹ سے زیادہ تیز ہے، ہم علی والوں کے لیے دنیا ہی پل صراط ہے، ادھر ہی ہم نے ایسے وقت گزارنا ہے۔ ہم جس امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہیں، جب امیر المومنین کی بارگاہ سے معیار آپ لیں گے اور معیار شناخت کر کے زندگی گزاریں گے، تب پتہ چلے گا کہ محب علی ہونا کتنے فخر کی بات ہے۔ علی فرماتے ہیں، ہم جس علی کے ماننے والے، لشکر شام سے حافظ قرآن نکل رہا ہے مقابلہ امیر المومنین پہ، اور جس امیر المومنین کے ہم ماننے والے ہیں، اس امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ کسی کے محراب پہ بھی دھوکہ نہ کھانا۔ بولو یار اگر بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ امیر ممکنات نے فرمایا کہ کسی کے ماتھے کے محراب پہ بھی دھوکہ نہ کھانا، اور کسی کے روزے اور نماز پہ بھی، علی کی بات کر رہا ہوں، شاہ نجف والی ولایت کی بات کر رہا ہوں، مولا فرما رہے ہیں کسی کے محراب پہ، روزہ پہ، نماز پہ دھوکہ نہ کھا جانا۔ امیر ممکنات نے فرمایا نمازیں عادت بن جاتی ہیں۔ گھبرا گئے ہیں کچھ لوگ۔ نمازیں عادت بن جاتی ہیں، روزہ رکھنا عادت ہو جاتی ہے، تو یا امیر المومنین پھر ہم کیسے پہچان کریں، کیسے ہمیں پتا چلے؟ ایک بندے کے اسلامی ہونے کی، دینی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ علی فرمایا اگر میری کچہری میں بیٹھے ہو تو یہ بات ساتھ لے کے جاؤ۔ فرمایا محراب، نماز عادت ہو جاتی ہے، روزہ رکھنا عادت ہو جاتی ہے، یا علی تو پھر پتہ کیسے کریں؟ فرمایا یہ دیکھو باطل کے ساتھ کھڑا ہے یا حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ خدا بات رکھے، مل کے نعرہ حیدری۔ حق کے ساتھ کھڑا ہے تو فرمایا میرا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہے تو فرمایا میرا ہے۔ خدا آباد رکھے، محمد و اہل بیت محمد کا سایہ خدا آباد رکھے، مل کے حیدر۔ بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ میرے بھائی، خدا آباد رکھے۔ لشکر شام سے آخری بات، لشکر شام سے حافظ قرآن امیر المومنین کے مقابلے پہ آیا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوا، قرآن پڑھتا ہوا مد مقابل امیر المومنین آیا، اور امیر ممکنات نے جب دیکھا کہ حافظ قرآن اور قرآن پڑھ رہا ہے، اور اتفاق در اتفاق ایسا کہ قاری قرآن حافظ قرآن سورہ نبا کی تلاوت کرتا ہوا، 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے سورہ نبا، خبر والا سورہ، ان النباء العظیم، خبر عظیم کے بارے میں جس میں سوال کیا جا رہا ہے تاجدار مدینہ سے۔
وہی سورہ نبا کی تلاوت کرتا ہوا مولا امیر علیہ السلام کے سامنے آیا. جب سامنے آیا اس سے پہلے کہ مولا ایک وار کر کے جہنم رسید فرما دیتے, فرمایا کیا پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یا علی قرآن پڑھ رہا ہوں. فرمایا کون سا سورہ؟ کہتا ہے سورہ نبا. علی فرمایا خبر والی سورت. کوئی ایسا ہوگا نہیں بارگاہ میں جو اگلے جملے پہ نہ بولے. اس نے کہا جی خبر والی سورت. علی فرمایا کوئی خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا ہے؟ تمہارا نصیب ہے علی, فخر کیا کرو علی والو. مل کے نعرہ حیدری. خبر بھی ہے, تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حق سر چڑھ کر بولتا ہے. کہتا ہے کہ یا علی گو لشکر شام سے آیا ہوں, مگر اتنا میں جانتا ہوں کہ جو علی کہے گا وہ حق بھی ہے, وہ سچ بھی ہے. اس سے پہلے کہ میں جہنم کا ایندھن ہو جاؤں, یا علی بتائیں کہ وہ خبر کیا ہے؟ امام جعفر و صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دادا علی نے بھرے میدان میں اپنے گریباں کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا ان النباء العظیم, وہ خبر میں علی ابن ابی طالب. جیو ہسٹن والو, سلامت رہے در عباس, بلند نعرہ حیدری. خدا آباد رکھے میرے بھائیوں. یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے میرے محترم سامعین. تو جیسے کوئی سجدے کے بغیر ساجد نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے ہائے, نبیوں کو نبوت ولایت امیر المومنین پہ ملی دلیل دے رہا ہوں. جیسے عبادت کے بغیر کوئی عابد نہیں ہو سکتا, تو نبا کے بغیر کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر نبی عرش سے فرش پہ آیا خبر پہنچانے کے لیے. ساتھ ہیں میرے آپ سارے؟ آخری جملہ, ہر نبی عرش سے فرش پہ آیا خبر پہنچانے کے لیے, مگر ہمارے رسول کو عرش پہ بلایا گیا. خدا آباد رکھے, خدا آباد رکھے. ہر نبی عرش سے فرش پہ آیا خبر پہنچانے کے لیے, مگر ہمارے رسول کو عرش پہ بلایا گیا. کیوں بلایا گیا؟ قرآن سے پوچھے. اس لیے بلایا گیا, ہر نبی کو بھیجا گیا خبر سنانے کے لیے, اور محمد کو عرش پہ بلایا گیا نشانی دکھانے کے لیے. ہر نبی عرش سے فرش پہ آیا خبر سنانے کے لیے, مگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پہ بلایا گیا اپنی سب سے بڑی نشانی آیت اللہ الکبریٰ دکھانے کے لیے. اور یاد رکھنا مسلمانوں کہ جس علی نے منبر سلونی پہ بیٹھ کے فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی ہوں, اسی علی نے اسی منبر پہ کہا کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی میں علی ہوں. تو یاد رکھنا اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی, نشانی بھی علی, خبر بھی علی, نشانی بھی علی. در عباس غدیر کا میدان بن جائے گا اگر بات پہنچ گئی. خبر بھی علی, نشانی بھی علی. ایک اشارہ سمجھے ذرا, خبر بھی علی, خبر بھی علی, نشانی بھی علی, خبر بھی علی, نشانی بھی علی. یاد رکھے جوانوں, خبر سنائی جاتی ہے, نشانی دکھائی جاتی ہے. مرحبا. مل کے نعرہ حیدری. خدا آباد رکھے, خدا آباد رکھے آپ کو. محبان امیر المومنین آباد اور شاد رکھے. خبر سنائی جاتی ہے, یعنی من کن تو مولا کہہ کے, من کن تو مولا کہہ کر خبر سنائی.
اور ہاتھ کو بلند کر کے نشانی، یہ مکمل ہو جانا ہے، 100 پورا ہو جانا ہے، پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی۔ اگر یہ بات پہنچ گئی جو اب کہہ رہا ہوں، خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے، من کنت مولا کہہ کے تاجدار مدینہ نے خبر سنائی اور ہاتھ کو بلند کر کے نشانی دکھائی۔ جب تمام نبیوں کا عرش پہ جانے کا مقصد بھی پورا، تمام نبیوں کا فرش پہ آنے کا مقصد بھی پورا، تو اب اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم ولایت علی قرآن کے مکمل اعلان کا نام ہے، یہ کسی کی ضد کا نام نہیں ہے۔ ولایت امیر المومنین، یہ امت حیدری، یہ اس امت پہ اللہ کا احسان ہے۔ ولایت امیر المومنین یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی ایک دو فرقے کی جاگیر نہیں ہے، یہ مسلمان پہ ہو مسلمان وہ مسلمان، میں کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ مسلمان خاک کا وہ پتلا جو ایمان سے بھرا ہو، نہیں سمجھ آئی؟ خاک کا وہ پتلا جو ایمان سے لبریز ہو، بھرا ہو، اس کو کہتے ہیں مسلمان، جو ایمان سے بھرا ہو۔ اور جس کے اندر ایمان ہوگا تو اس کا یقیناً رابطہ کل ایمان سے ہوگا۔ تو ہر مسلمان پر علی کل شیء قدیر کا احسان ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس وقت اس دنیا میں جو سب سے سپر پاور ہے، سب سے بڑی پاور ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس دنیا میں اسلام کی تاجدار مدینہ ختم نبوت کے بعد جو سب سے پاورفل نظام ہے، نظام الہی کا جو نظام ہے دین کے اندر، وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نظام ہے۔ اسے عام نہ سمجھے۔ انشاءاللہ کل یہاں سے پھر آگے آغاز کریں گے اور 2-4 جملے پھر کل یہاں سے آگے کہیں گے، اور لفظ ولایت تک پہنچنا ہے کہ یہ عہدہ کتنا بلند ہے۔ آج 1.25 لاکھ نبیوں کی بات ہوئی، کل انشاءاللہ رسولوں پہ بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد پھر آگے اولو العزم پہ بات کریں گے، اور پھر ولایت پہ اختتام کر دیں گے۔ بس آپ کا دیدار اور زیارت نصیب ہو گئی، آپ ہمیشہ آباد رہیں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ جس طرح آپ لوگوں نے اس ملک کے اندر عزاداری کو سجا کے رکھا ہے، اور بڑی عقیدت سے جس عزاخانے میں بھی میں گیا ہوں تو بڑی دعا دے کے آیا ہوں، آپ اسی طرح آباد رہیں اور اس عزاداری کو اور ولایت علی سے جڑے رہیں آپ، اور آپ کی نسلیں اور جتنے نوجوان بالخصوص ماتمی جو عزاداری حسین علیہ السلام میں پیش ہیں، خداوند متعال انہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ ولایت علی کی جتنی بڑی قیمت علی کی بیٹیوں نے ادا کی ہے، ہم نے نام علی پہ آسانیاں مانگی ہیں، ہمیں آسانیاں ملی ہیں۔ کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں پھر پنجابی سرائکی کا مسائب پڑھیں گے، آج تھوڑا اسی رب سے پڑھتے ہیں مسائب، حاضری ہو جائے، بس حاضری مقصد ہے، اور کیا کو فتح تھوڑی کرنا ہے۔ 2 جملے کہوں گا صرف، عبادت کر سکو تو ضرور شرکت کرنا۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب کوئی مسائب شروع کرتا ہے تو بنت رسول ہر عزادار کی آنکھ کے نیچے ایک رومال رکھتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بلند آواز سے گریہ کرنا، مگر بس میں اتنا کہتا ہوں کہ بس اتنا خیال رکھنا کہ جو خالی پلٹ گئی تھی، اللہ اکبر، اس کا رومال خالی نہ ہو جائے۔ یہ ولایت امیر المومنین، یہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور میں دعا گوں اپنی بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کہ یہ بھی پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں یہ شانہ بشانہ ہے عزاداروں کے ساتھ۔ بہن کھڑی ہے بھائی کے ساتھ، ماں کھڑی ہے بیٹے کے ساتھ، بیوی کھڑی ہے شوہر۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، کبھی کوئی دکھ نہ آئے آپ کو۔ میری دعا ہے تمام عزاداروں کے لیے، آپ کا کوئی فرقہ ہے، کچھ بھی ہیں، عزادار حسین ابن علی کے ہیں تو میری دعا ہے آپ کے لیے۔ بڑی قیمت چکانی پڑی ہے علی کی بیٹیوں کو۔ آپ یو ایس اے سے کبھی اپنے آبائی وطن پہ اگر آپ پاکستان یا انڈیا جائیں، کوئی 10 سال بھی جائے، 10 سال کے بعد بھی جائے، تو آج تک ہو نہیں سکتا کہ بہن کسی سے پوچھے کہ ان میں میرا بھائی کون ہے۔
اللہ ہے قبول فرمائے، خدا ہے قبول فرمائے۔ آپ کی ہائے اس بات کی تصدیق ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا جب آپ کبھی واپس اپنے گاؤں جائیں، اپنے رشتہ داروں میں جائیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ کبھی کسی بھائی نے پوچھا ہو کہ ان میں سے میری بہن کون ہے؟ ہائے کہہ کے رونے والوں، 2.25 سال میں اتنا مارا ہے مسلمانوں نے، مرحبا ماتم کی صدا بلند ہوگی، اتنا مارا ہے کلمہ پڑھنے والوں نے کہ محمد حنفیہ پوچھ رہے تھے کہ سجاد ان میں میری بہن زینب کون ہے؟ مرحبا، اجرکم ابا عبداللہ، اجرکم ابا عبداللہ۔ خدا ہائے قبول فرمائے۔ غم حسین میں جو آوازیں بلند ہو گئی ہیں، خدا انہیں کبھی دنیا کے غم میں نہ رلائے، میری دعا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہوا کہ اپنے شہر میں پہنچی ہیں تو پوچھتی ہیں سجاد یہ کون سا شہر آ گیا ہے؟ سید سجاد محمل کے نیچے آتے ہیں اور تڑپ کے فرماتے ہیں اماں یہ مدینہ ہے۔ رو کے کہتی ہے سجاد ذرا محمل کا پردہ ہٹا اور مجھے نانا سے ایک بات کرنی ہے۔ ہائے ایسے کرنا کہ جیسے ابھی داخلہ ہو رہا ہو بیویوں کا۔ رو کے کہتی ہے نانا تیرا حسین کربلا میں چھوڑ کے آئی ہوں۔ رو کہتی ہے لالا جتنے تیرے بیٹے لے کے گئی تھی سارے تیرے دین پہ قربان کر کے آئی۔ عزاداروں ایک بار خبر پہنچتی ہے مدینہ میں، حسین ابن علی کی 7 سالہ ضعیفہ 2 دن سے جب بھی میں سوز و سلام سن رہا ہوں، اٹلانٹا میں سوز و سلام بی بی مخدومہ ملکۃ العرب کا پڑھا گیا، نیو یارک میں پڑھا گیا، میں ابھی بھی اشارہ ہوا ہے، آپ نے کلام پڑھا ہے، آپ نے مخدومہ کے جو مصاحب پڑھے ہیں، تو میں تڑپ گیا، چونکہ میں خود ایک بیٹی رکھتا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ بیٹی نہیں رکھتے اور آپ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں ان کے مصائب پہ، تو سمجھے اللہ کا آپ پہ کرم ہے، خدا کا آپ پہ احسان ہے۔ اگر آپ بیٹی نہیں رکھتے پھر بھی سکینہ کو روتے ہیں، پھر بھی صغرا کے غم میں ہائے کرتے ہیں۔ اللہ جی لکھوری، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی، میں دعا کرتا ہوں کہ جب اللہ آپ کا گھر آباد کرے، جوان اور اللہ کو آپ پہ بہت اللہ پہ راضی ہوا تو آپ کو پہلی بیٹی عطا کرے گا، اور جب وہ بیٹی 4 سال کی ہو جائے پھر آپ در عباس کی اس بارگاہ میں آ کے بیٹھیں گے، اور کسی عالم یا ذاکر نے پڑھا کہ قاتل ضربیں لگاتا رہا، 4 سالہ بیٹی ہاتھ باندھ کے رو رو کے کہتی ہے نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا ہے۔ اجرکم ابا عبداللہ، اجرکم ابا عبداللہ۔ گریہ بلند ہو گیا، ایک مشکل دعا کر لینا۔ علامہ صاحب میری بیٹی 4 سال کی ہوئی، روزانہ میں جب سفر سے واپسی گھر جاتا ہوں میری روزانہ عزاداری ہو جاتی ہے، میرا خدا شاہد ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جوانوں اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ علماء پڑھیں اور ذاکرین آئیں تو تب ہم رو سکتے ہیں، نہیں، آپ اپنے گھر میں بھی عزاداری کر سکتے ہیں، روزانہ عزاداری۔ جب آپ اپنی چھوٹی بیٹی کو گلے سے لگائیں، جب آپ اپنے بیٹے کو اپنے سینے پہ لٹائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہائے علی اصغر، مرحبا مرحبا۔ جب 4 سال کی بیٹی کے کانوں میں آپ بالیاں یا گوشوارے، مرحبا مرحبا، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہائے شام غریبہ میں سکینہ کے بہن۔ اور اب جب میری بیٹی 6 سال کی ہوئی ہے تو اب مجھے اندازہ، یہ میرا خدا شاہد ہے، میں نے 30 سال مصائب پڑھے ہیں تیاری کے سید الشہداء کے، اور وہ لوگ گواہ ہیں، وہ زمانے، وہ نظام، وہ دیواریں گواہ ہیں جہاں ہم نے مولا کا ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی کیا ہے کہ جیسے نمازی نماز شب پڑھتا ہے۔ لیکن 30 سال میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا شہزادی صغرا سلام اللہ علیہا کے دردوں کا۔ جب سے میری بیٹی اب 6 سال کی ہوئی ہے تو جب وہ بات پہ کہتی ہے نا کہ بابا گھر جلدی آ جائے،
अज़ादारों, मुझे इस मिंबर की मजलूमियत की कसम है, मुझे रोज अली अकबर की बहन याद आती है जो रो के कहती थी, अकबर जब सेहरा लगा ला तो बहन को भूल न जाना। खुदावंद मुताल आपकी ये इबादत कबूल फरमाए। असद शाह साहब, आमिर शाह साहब, सनी शाह साहब, अलामा साहब, मलिक जाज साहब, मेर अली भाई जिनके नाम मुझे याद हैं, और जितने मोहतरम हजरात मौजूद हैं, मेरी दुआ है खुदावंद मुताल आपको आबाद रखे। कोई दुख तकलीफ दुनिया का कोई गम जो है वो अल्लाह आपको न दे सिवाय गम हुसैन। हुसैन का गम है तो बेबहा अता फरमाए। वालिदैन की खिदमत में रहें, बहनों भाइयों से जुड़े रहें और अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद रहें, कायम आले मोहम्मद को पुकारते रहें। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल वो दिन दूर नहीं कि ये मसाइब ख़त्म होंगे और कायम आले मोहम्मद का दीदार नसीब होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अहले करूम।